السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا ایھا الذین قل یا ایھا النبی للمؤمنین یغضوا ابصارهم ویحفظوا فروجهم۔ محترم سامعین، ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی جو پردے پہ واویلا مچایا جا رہا ہے اس پہ کچھ اظہار خیال کرنا چاہتا ہوں۔ یہ حجاب کو لے کر ایک فتنہ برپا کیا جا رہا ہے۔ دراصل ان کو میں جواب دینا چاہتا ہوں اس ویڈیو کے ذریعے سے، اور ہمارے بھائیوں کے لیے اطمینان قلب بن جائے کہ دراصل یہ حجاب کی مخالفت اسلام دشمنی کا مظہر ہے۔ اس میں دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک جو شعوری طور پہ اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ پردے میں خیر کیا ہے، یہ پردہ کتنا زبردست پروٹیکشن ہے، لیکن ان کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی کیونکہ یہ ہماری دشمن قوم کی طرف سے ہے۔ وہ اسلام کو، مسلمانوں کو اپنا دشمنی سمجھتے ہیں، تو اس لیے اپنی دشمنی کا اظہار کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو دبانے کے لیے یہ ایک نیا ہتھ کنڈا استعمال کیا گیا ہے۔ اور آپ کو بتاؤں کہ شعوری طور پہ اور ایک گروپ ہے کہ بغیر شعوری طور پہ ان کی زد میں آ کر مخالفت کر رہا ہے۔ تو یہ دونوں کے لیے میسج ہے کہ دیکھیے، ہر اچھی چیز چاہے وہ کسی کی طرف سے بھی آ جائے اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ اب یہ کیونکہ دشمنی اور تعصب اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ تعصب کے چشمے سے انسان دیکھتا ہے تو اسے حق بے حق نظر نہیں آتا، اور یہ تعصب اور دیوانگی جنون اتنا رہتا ہے کہ اگر حق ان کے مخالفین کی طرف سے بھی آ جائے تو اس کو حق تسلیم نہیں کرتے۔ یہ اس بنیادی وجہ ہے۔ دراصل آپ کو اس ایک بیک گراؤنڈ میں لے جانا چاہتا ہوں کہ چند سال پہلے تک انجینئرنگ اور پروفیشنل کالجز میں ڈریس کوڈ نہیں تھا۔ کچھ سالوں کے بعد جب یہ آزادی دی گئی تھی کہ کچھ بھی پہن کر آئیں سادے ڈریس، تو فیشن کے نام پہ لوگ مختلف قسم کے بے حیا لباس یا نیم برہنہ لباس، نیک لباس پہن کر آ رہے تھے، اسپیشلی میٹروپولیٹن سٹیز میں۔ تو مینجمنٹ کو اور گورنمنٹ کو یہ کرنا پڑا کہ اگر ایسا ہی ان کو ڈھیل دی جائے تو سیکسول اسالٹس کے کیسز اور سیکسول ہراسمنٹ کے کیسز بہت زیادہ ہو رہے ہیں اور کالج میں فتنہ برپا ہو رہا ہے۔ تو اس کو روکنے کے لیے پروٹیکشن کے طور پہ ڈریس کوڈ متعین کیا گیا، اور یہ ڈریس کوڈ کی وجہ سے فیشنیبل لباس تمام چلے گئے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب ورس کنڈیشن آنے کے بعد ڈریس کوڈ متعین کیا جاتا ہے تاکہ لڑکیاں پروٹیکشن میں رہیں، اپنا جسم صحیح طرح سے چھپائیں، تو پردہ یا حجاب یہ زبردست ہائی پروفائل ڈریس کوڈ ہے۔ یعنی یہ سب سے زیادہ موزوں اور مناسب، جس سے لڑکی کو کوئی چھیڑنے کی ہمت نہیں کرے گا اور اس کی طرف سے کوئی موٹیویشن بھی نہیں ہوگا برائی کی طرف، یعنی برائی کی طرف گامزن ہونے کی کوئی چیزیں بھی نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے جو لڑکیاں بے پردہ ہوتی ہیں اس سے لوگ متاثر ہوتے ہیں اور ان کو چھیڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ حسن اظہار کرنے کے لیے نہیں بلکہ چھپانے کے لیے ہے۔ اسی لیے اسلام نے، یہ کسی انسانوں کا بنایا قانون نہیں ہے، یہ اس پروردگار کا قانون ہے۔ وہ بہتر جانتا ہے کہ انسانوں کے لیے کیا مناسب ہے۔ اس لیے اس اللہ رب ذوالجلال جو ہمارا اور آپ کا سرشٹی کرتا ہے، وہ جانتا ہے کہ انسانوں کے لیے کیا مناسب ہے، اس لیے اس نے انسانوں کے لیے پردے کا ڈریس کوڈ متعین کیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ بات تمام لوگوں کو سمجھ میں آئے گی اور اس کو باعث خیر سمجھ کر خوشی سے اڈاپٹ کریں گے۔ اور میں تمام لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ایک اوپن ہارٹیڈلی یہ دیکھ کر اس کو انالیسس کریں کہ پردے سے آخر رکاوٹ کیا ہے۔ پردے سے کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہے بلکہ آپ کو خیر ہی خیر نظر آئے گا۔ اور جو جتنے بھی کیسز سے اور لڑکیوں کے ریپ کیسز سے اور مختلف سیکسول ہراسمنٹ سے جو بیزار آ چکا ہے معاشرہ، اس کے لیے زبردست پروٹیکشن ہے، اور کون عورت نہیں چاہے گی کہ وہ عزت اور شرافت کے ساتھ زندگی گزارے۔ تو لہٰذا میں امید کرتا ہوں کہ یہ اچھے پروسیجر کو اڈاپٹ کر کے اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کریں گے اور ایک ڈگنیفائڈ سوسائٹی کو تعمیر کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔